بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوی خاندان کی ایک عورت کا واقعہ۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے عطا کی تھی۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کے ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت گرمی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بیٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلا تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس ہوئی جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو وہ گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بیٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، کوئی گواہ لا میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا، میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے جانے کے پاس بھی قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو مع اس لڑکیوں کے ساتھ میرے مکان لاؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور رکھا گیا ہے جھنڈا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر، اور ایک محل ہے سبز یا فوت کا جس کے کنارے یا فوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے فوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کس کا محل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس گواہ لا کہ تو واقع مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا، واقعی تو علویہ عورت ہے۔ سوا اسی طرح تو بھی گواہ لا میرے پاس کہ واقعی مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت ہی غمزدہ و پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس سے کہا کہ میں یہ عورت علوی تجھ سے مانگتا ہوں مع لڑکیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا، یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا، مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے خواب دیا، یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا، جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، جب تک میں اور میرا اہل عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو نہیں سوئے تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل تیرا اور تیرے گھر والے کا ہے، اور تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ضرور سے یہ کامنٹ کر دیں۔ السلام علیکم۔